یوسف زئی قبیلے کا شمار ان قبیلوں میں ہوتا ہے جس نے برصغیر کے تاریخ پر ان مٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ پشتو کے مشہور شاعر اور جنگجو سردار خوشحال خان خٹک نے اپنی شاعری میں کئی بار اس قبیلے کا ذکر کیا ہے۔ ویسے تو یوسف زئی قبیلے کی تاریخ پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہے۔ یوسف زئی پشتونوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔ ان کا تعلق سربنی قبائل سے ہے۔ سربنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پشتونوں کے جد امجد قیس عبدالرشید کے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ سربنی کو سرابند یا سڑبند کے ناموں سے بھی لکھا گیا ہے۔ اس قبیلے کے لوگ پاکستان اور افغانستان میں آباد ہے۔ پاکستان میں یہ لوگ خاص طور پر خیبر پختونخوا کے علاقوں سوات، سوابی، گدون، امازئی، دیر، مردان، شانگلہ، بٹگرام، ملاکنڈ، بنیر اور تورغر میں آباد ہے۔ اس کے علاوہ یہ قبائل اپر کوہستان اور کندیا میں بھی آباد ہے، جہاں یہ میاخیل قوم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ افغانستان میں یہ قبائل صوبہ کنڑ، ننگرہار اور کابل میں آباد ہے۔ برصغیر کی تاریخ میں یوسف زئی قبائل کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ دیگر پشتون قبائل کی طرح یوسف زئی قبائل بھی غور کے پہاڑوں سے دیگر علاقوں میں پھیل گئے۔ مغل حکمران الغ بیگ کے زمانے میں قندھار اور کابل میں جب یوسف زئی قبیلے کے بعض افراد کو قتل کر دیا گیا اور بعض کو علاقے سے نکال دیا گیا تو یوسف زئی قبیلے کے لوگوں نے سوات کا رخ کیا۔ جب یوسف زئی کی آبادی مورا نامی پہاڑ تک پہنچ گئی تو سوات کے بادشاہ سلطان اویس کو یہ بات ناگوار گزری۔ اسے یوسف زئی قوم سے خطرہ لاحق ہوا کہ ہو نہ ہو یہ سوات پر قبضہ جمانے کی خاطر ایک دن ضرور پیش قدمی کریں گے۔ لہٰذا اس نے اپنے درباریوں کے مشورے سے اپنی بیوی جو یوسف زئیوں کی سردار ملک احمد خان یوسف زئی کی بہن تھی کو چالاکی سے قتل کر دیا۔ اس کا مقصد یوسف زئیوں کا دربار میں آنا جانا بند کرنا تھا۔ ملکہ سوات کے نام سے مشہور یوسف زئیوں کی سردار ملک احمد خان کی بہن ایک پاک باز اور نیک خاتون تھی۔ جب یوسف زئیوں کو اس بہمانہ قتل کی خبر پہنچی تو ان کا خون کھول اٹھا۔ شاید اسی قتل کی وجہ سے یوسف زئی قبائل اور گنگیانو قبائل کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں چونکہ گنگیانو قبائل کو الغ بیگ کی مدد حاصل تھی، لہٰذا اس لڑائی میں یوسف زئی قبیلے کے 700 افراد ہلاک اور ملک احمد خان قید ہو گئے۔ اس کے بعد ملک احمد خان کے چچا ملک سلیمان نے الغ بیگ سے ان کو رہا کرنے کی درخواست کی۔ بدلے میں ملک سلیمان نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، جن کو بعد میں قتل کر دیا گیا۔ ملک احمد خان سوات کی طرف اس عزم کے ساتھ روانہ ہوئے کہ پختونوں کے لیے ایک الگ ملک کی بنیاد رکھیں گے۔ جب وہ یہاں آئے تو دلازاق قبیلے نے انہیں پشاور کے قریب دوابہ کے مقام پر رہنے کے لیے جگہ دی۔ ملک احمد خان نے یہاں وقتاً فوقتاً اپنے قبیلے کے لوگوں کو متحد کرنا شروع کیا۔ اس وقت ہش نگر کا علاقہ سلطان اویس کے قبضے میں تھا، لہٰذا ملک احمد خان نے ہش نگر پر حملہ کر دیا اور 1510 عیسوی کو ملاکنڈ تک کے علاقے کو فتح کر لیا اور سوات کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد 1515 عیسوی کو ملاکنڈ کے علاقے تانا میں یوسف زئی قبیلہ اور سواتیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس میں سلطان اویس سواتی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یوسف زئی قبیلے نے سوات پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر 1520 عیسوی میں دلازاق اور یوسف زئی قبیلوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں یوسف زئی قبیلے نے ملک احمد خان یوسف زئی کی قیادت میں فتح حاصل کی، جس کے بعد ملک احمد خان نے پختونخوا ریاست کا اعلان کر دیا۔ اس وقت کی ریاست پختونخوا سوابی، مردان، ہشنگر، ملاکنڈ، سوات، بنیر اور باجوڑ کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ ملک احمد خان کے انتقال کے بعد جرگہ بلوایا گیا اور جمہوری طریقے سے گجو خان کو پختونوں کا سردار بنایا گیا۔ ملک گجو خان کی سرداری میں پختونخوا ریاست اور بھی پھیل گئی۔ 1516 عیسوی میں مغل بادشاہ بابر جب افغانستان سے ہندوستان پر حملہ کرنے کی غرض سے جا رہا تھا تو راستے میں کئی قبائل مزاحم نظر آئے۔ وہ جب خیبر پہنچا تو اس سے اس کے اندازوں کے برعکس ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو جوامردی اور بہادری میں اپنے علاقے کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے پر آمادہ تھے۔ لہٰذا بابر نے پہلے ان قبائل سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سلسلے میں پہلے ان کی نظر یوسف زئی قبائل پر پڑی، لیکن وہ یوسف زئی قبائل کو مکمل طور پر زیر کرنے میں ناکام ہو گئے۔ لہٰذا انہوں نے یوسف زئی قبائل
قبائل کے سردار شاہ منصور کی بیٹی بی بی مبارکہ سے شادی کر کے، جس کے بعد یوسفزئی اور بابر کے درمیان مفاہمت ہوئی اور یوسفزئی قبیلے کے بہت سے جنگجو بابر کے لشکر میں شامل ہوئے۔ اس طرح بابر یہاں سے ہوتا ہوا ہندوستان فتح کرنے میں کامیاب ہوا۔ 1749 عیسوی میں جب افغانستان کا بادشاہ احمد شاہ درانی ہندوستان میں مغل سلطنت کو مرہٹوں سے بچانے کے لیے دہلی جا رہا تھا تو سوات، بنیر وغیرہ کے قبیلوں نے اپنی مرضی سے احمد شاہ درانی کی بیعت کی اور جنگ میں ان کا ساتھ دیا۔ 1823 عیسوی میں جب سردار عظیم خان گورنر کشمیر نے سکھوں پر حملہ کیا تو یوسفزئی قبیلوں کے لشکر نے درانی لشکر کا ساتھ دیا۔ اس جنگ کے بعد امیر دوست محمد خان کے بھائیوں کے درمیان تخت کابل کے سلسلے میں کشمکش پیدا ہو گئی، جن کی وجہ سے کشمیر اور پشاور پر سکھ قابض ہو گئے۔ یوسفزئی قبیلے کے لوگ کابل کے سرداروں سے بدظن ہو کر خود مختار ہو گئے اور سکھوں کے خلاف صف آرار رہے۔ درانیوں کے چلے جانے کے بعد پشاور میں سید احمد بریلوی برسر اقتدار آ گئے۔ انہوں نے سکھوں کے خلاف لڑائی کا اعلان کیا۔ یوسفزئی قوم کا لشکر سید احمد بریلوی کے ساتھ مل گیا، لیکن سید احمد بریلوی کے ساتھ مذہبی عقائد میں اختلاف کی وجہ سے سوات کے قبیلوں نے سید احمد بریلوی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سید احمد بریلوی کے بعد سوات اور بنیر میں اخون صاحب سیدو بابا کا تسلط قائم ہو گیا۔ یہ ریاست سوات کے نام سے جانی جاتی تھی۔ آخری والی سوات میاں گل جہان زیب نے 1969 میں پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔